اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تولوا ولا یلی ولی یعنی دو لوگوں کا یا دو چیزوں کا ایسے آنا کہ اس کے درمیان کوئی تیسری چیز نہ ہو، ساتھ ہونا، متصل ہونا، اسی سے پھر سرپرستی اور دوستی کا مفہوم بھی نکلا ہے۔ تو باب تفاعل سے تولا یا تولا کا مطلب کیا جی؟ منہ موڑنا۔ تو تولا سے تولا ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب تھا، اس نے منہ موڑا۔ تولوا، واو الف کس چیز کی علامت ہے جی؟ جمع کی علامت ہے، تو اس کی بجائے انہوں نے فَإِن تولوا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں، اگر انہوں نے منہ موڑا ہے تو فقد کا ایک یہ شرط آ گئی نا، پہلی آ گئی ان شرط، تو یہ اب جواب آ گیا اس کا۔ پس قد ابلغتکم، یہاں پہ جو قد آیا ہے تو فعل ماضی سے پہلے اگر قد آ جائے تو اس کا کیا مفہوم ہوتا ہے؟ ہاں جی، چکا کے مفہوم میں چلا جاتا ہے، پرفیکٹ کا مفہوم دیتا ہے۔ تو فقد، قد دیکھتے ہیں ابلغتکم، ابلغتکم کتنے ٹکڑے ہیں اس کے؟ ابلغتکم اور دو ٹکڑے ہیں اس کے۔ ابلغتکم اس کا مادہ کیا ہے؟ لام اور بلغ یبلغ، کیا مطلب ہے جی اس کا؟ پہنچنا، خود پہنچنا، لازم کا مفہوم ہے اس کے اندر، پہنچنا، یعنی فلاں آدمی کسی عمر کو جو پہنچ چکا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل کے وزن پر بالغ، جو پہنچ چکا ہے، بلوغت جس کو کہتے ہیں، یعنی اپنی جو جوانی کی عمر ہے اس تک وہ پہنچ گیا۔ بلغ یبلغ پہنچنا، اور یہ ہے باب افعال سے، ابلغ یبلغ ابلاغاً، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ ذرائع ابلاغ، ابلاغ پہنچانا، بلغ پہنچنا اور ابلغ یبلغ کا مطلب ہے پہنچانا، کسی تک کوئی بات پہنچانی۔ ذرائع ابلاغ کہتے ہیں کہ جو بات پہنچانی ہے اس کے ذرائع، ٹی وی، اخبار وغیرہ جو چیزیں آتی ہیں۔ تو ابلغ کا مطلب ہے اس نے پہنچایا۔ اب اس کی گردان کیا ہے جی؟ ابلغ، ابلغا، ابلغو، دو نے پہنچایا، ان سب نے پہنچایا۔ ابلغت اس ایک مؤنث نے پہنچایا، ابلغتا دو مؤنث نے پہنچایا، اور ابلغنا سب مؤنث نے پہنچایا۔ ابلغتا تو ایک مذکر نے پہنچایا، ابلغتما اور ابلغتم تم سب مذکر نے پہنچایا۔ ابلغتی، ابلغتی تو ایک مؤنث نے پہنچایا، اور ابلغتما تم دو نے پہنچایا، اور ابلغتنا تم سب مؤنث نے پہنچایا، اور ابلغتو میں نے پہنچایا، اور ابلغنا ہم سب نے پہنچایا۔ تو ابلغتو کا مطلب کیا ہوا جی؟ 13واں صیغہ ہے میں نے پہنچایا۔ اب قد لگ گیا پیچھے، تو چکا ہوں، میں نے پہنچا دیا ہے، میں پہنچا چکا ہوں۔ کم، ابلغت فعل ہے، فعل کے ساتھ جب ضمیر مل کے آتی ہے تو وہ مفعول کا معنی دیتی ہے۔ پہنچا چکا ہوں تم کو کا مطلب مفعول۔ فقد ابلغتکم، تو میں تمہیں پہنچا چکا ہوں کیا چیز؟ ما ارسلت بہ الیکم، یہ چیز پہنچا چکا ہوں تمہیں۔ ما کیا ہے؟ ما موصولہ، جو کچھ، ارسلت، ارسلہ، ارسلو، ارسال،
ارسلہ کا کیا مطلب ہے جی؟ بھیجنا۔ ارسلہ کا مطلب کیا ہوا جی؟ بھیجنا۔ ارسلہ اس نے بھیجا، کسی کو بھیجا، اور کچھ دے کے بھیجا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے جی؟ با کی پرپوزیشن، با کا صلہ آ جائے گا اس کے ساتھ، اگر کوئی چیز دے کے بھیجی ہے۔ والذی ارسل بالہدی، اب یہ جو با کا صلہ ہے اس کا مطلب یہ چیز دے کے بھیجی، اس کے چیز کے ساتھ بھیجا ہے۔ تو ارسلہ، اب اس میں بھی دیکھیں کہ ارسلہ جو ہے وہ معروف کا قاعدہ ہے۔ معروف کا مطلب کیا ہے؟ فاعل کا علم ہے ہمیں۔ ارسلہ، اس نے بھیجا، یہ جو اس ہے اس کو ہم جانتے ہیں۔ ارسلہ، اس نے بھیجا، ہمیں پتہ ہے کہ اس نے بھیجا ہے، تو یہ معروف کا قاعدہ ہے۔ اس کو مجہول بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ ایک ہی وزن ہے مجہول کا، افعل۔ اس باب میں افعل، افعل سے افعل، جیسے فعل سے فعل۔ جو ثلاثی مجرد میں صرف ایک ہی وزن ہے اس کا مجہول کا، فعل کیا گیا، اور افعل سے ارسل، ارسلہ کا مطلب ارسلہ اس نے بھیجا، اور ارسلہ کا مطلب کیا جی؟ بھیجا گیا۔ ارسلہ یعنی وہ واحد مذکر جو ہے نا غائب، وہ بھیجا گیا ہے۔ اور ارسلتو، ارسلہ وہ بھیجا گیا، ارسلتو کسے بھیجا گیا جی؟ تو کا مطلب کیا ہے؟ میں، مجھے بھیجا گیا۔ ارسلتو کا کیا مطلب ہے؟ یہ تا پیش تو کیا ہے؟ ارسلہ وہ بھیجا گیا، ارسلہ وہ دو بھیجے گئے، اور ارسلو سب بھیجے گئے۔ ارسلت وہ مؤنث بھیجی گئی، ارسلت تے جب ساکن آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے واحد مؤنث غائب۔ ارسلتا وہ دو، اور ارسلنا وہ سب مؤنث بھیجی گئی۔ تو ارسلتا تو بھیجا گیا، ارسلتما دو بھیجے گئے، ارسلتم سب بھیجے گئے، ارسلتو ارسلتی تو ایک مؤنث بھیجی گئی، اور ارسلتو میں بھیجا گیا۔ ما جو کچھ، ارسلتو، اب ما جو کچھ یعنی جس کے ساتھ، جس کے ساتھ، ساتھ کہاں سے آیا؟ بھی سے، ابھی آتا ہے۔ ارسلتو میں بھیجا گیا، بھی ساتھ ہی، یہ کس کی ضمیر ہے؟ ماں کی۔ ابلغ، فقط ابلغتکم، میں تمہیں وہ کچھ، وہ سب کچھ پہنچا چکا ہوں جو جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، الیکم، الی کی طرف، اور کم تمہاری۔ اصل میں سوری یہ تھا تولو، یہ تتولو، فإن اصل میں کیا تھا؟ یہ تتولو، ان نے کیا کیا؟ نون اعرابی کو اڑا دیا۔ تتولونا، اگر وہ منہ موڑے، سوری میں سمجھا کہ یہ تو تتولونا تھا یہ، اور ان نے اس کا نون اڑا دیا، اس کا اعرابی نون اڑا دیا، تو یہ تتولو بچا۔ پھر یہ تے جو ہے یہ ویسے ہی نہیں لکھا گیا، تو اصل میں یہ کیا ہے؟ تتولونا، اگر تم منہ موڑتے ہو،
ٹھیک ہے جی. تو یہ تے بھی نہیں آیا، یہ عام طور پہ نہیں لکھا جاتا اس باب سے. تو تولو اگر وہ منہ شرطیہ آ گیا، وہ منہ موڑیں، سوری وہ نہیں تم، اگر تم منہ موڑتے ہو تو فقط ابلغتکم ما ارسلت به الیکم، تو میں تو تمہیں جو کچھ مجھے دے کے بھیجا گیا ہے وہ میں تمہیں پہنچا چکا اگر تم منہ موڑتے ہو. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا. اور یستخلف مادہ کیا ہے؟ خلف یخلف. کیا مطلب ہے خلف یخلف کا؟ پیچھے ہونا، خلف یخلف. خالف ان کا لفظ قرآن حکیم میں آیا ہے، اور باب افعال میں آئے گا تو اخلف یخلف. اخلف یخلف کا مطلب ہے وعدہ خلافی کرنا. آپ اذان کی دعا پڑھتے ہیں، سب سے آخری لائن کیا ہے؟ انک لا تخلف. اخلف یخلف، یخلف اس نے وعدہ خلافی کرتا ہے، اور تخلف تم وعدہ خلافی کرتے ہو. تو انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں. باب تفعیل سے آئے گا خلف یخلف تخلیفا، کسی کو پیچھے کرنا، تم پیچھے ہو جاؤ. کہاں پہ آیا قرآن حکیم میں؟ بھی آپ پچھلی صورتوں میں سورہ توبہ میں پڑھ کے آئے ہیں. مخلفون وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، خود نہیں یعنی کہ وہ پیچھے رہے، بلکہ اللہ نے ان کو پیچھے کر دیا. خلف یخلف تخلیفا، کسی کو پیچھے کرنا. اور باب مفاعلہ سے خالف یخالف، کسی کی مخالفت کرنا. اچھا، باب افتعال سے بھی یہ اس میں دیکھیں کتنے ابواب میں یہ آ رہا ہے. اختلف یختلف اختلافا، کیا مطلب ہے جی؟ رائے میں کسی سے مختلف ہونا، علیحدہ ہو جانا. رائے میں اپنی جو آدمی کا نظریہ ہے اس کے اندر اختلاف. اور یہ کس باب سے ہے؟ باب استفعال سے. استخلف یستخلف، جانشین بنانا، یعنی کسی کو اپنے پیچھے قرار دینا، جانشین بنانا کسی کو. تو استخلف اس نے جانشین بنایا، یستخلف وہ جانشین بناتا ہے یا بنائے گا. تو کس باب سے؟ باب استفعال سے. وہ یستخلف وہ جانشین بنا دے گا. اب یہ وہ کون ہے؟ اب یہ ربی فاعل ہے اس کا، کیونکہ یہ مفعول آ گیا دو. تو یہ ربی اصل میں کیا تھا؟ ربن تھا. تو اب یہ اس کے ساتھ آ گئی ضمیر مل کے، تو یہ بن گیا مرکب اضافی. تو یہ ہے تو یہاں پہ حالت رفع میں، لیکن کیونکہ یا متکلم آ گئی ہے تو یہ کیا کرتی ہے؟ اپنے سے پہلے جو بھی کچھ ہو اس کو زیر بنا دیتی. تو یہ کیا بن گیا؟ ربی. ترجمہ ایسے کریں گے تو میرا رب. اب یہ وہ کون ہے جی؟ میرا رب. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي، اور تمہارے جانشین بنا دے گا. کون بنا دے گا؟ میرا رب. کس کو بنا دے گا؟ کون ہے مفعول؟ زبر دیکھتے، حالت نصب دیکھتے کیا پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے؟ یہ مفعول ہے. قومن لوگوں کو. اب یہ غیرکم میں جو غیر کے اوپر زبر ہے، یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ اس کی صفت ہے. قومن کی صفت ہے یہ. قومن غیرکم، غیرہ کا کیا مطلب ہے؟ دوسرے، کم تمہارے.
یعنی دوسرے علاوہ تمہارے علاوہ یا تم سے علیحدہ اور لوگوں کو، غیر کا مطلب اور، تمہارے علاوہ اور لوگوں کو میرا رب تمہارا جانشین بنا دے گا۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا جی؟ یعنی ویسے عام کلیہ قاعدہ کیا کہ جانشین کون بنتا ہے؟ اسی نسل کے لوگ ہی بنتے ہیں نا، یعنی اس کا بیٹا بن گیا، اس کا بیٹا، یہ جانشین ہے۔ پہلی نسل تو مر گئی، اب آگے اس کی اولاد آ گئی۔ اب یہاں پہ قومن غیرکم کا مطلب کہ تم نہیں ہوگے، تمہاری قوم یا تمہاری نسل نہیں ہوگی، نسل ہی ختم ہو جائے گی، اور لوگ آ جائیں گے۔ جب اللہ کا عذاب آیا حضرت نوح کے زمانے میں تو سارے ہی گئے، تو کس کی نسل بچی؟ باقی صرف حضرت نوح کی نسل بچی، تو باقیوں کی نسلیں کدھر گئیں؟ ختم۔ ایسے ہی اللہ کا جب عذاب آیا تو نسلیں ختم کر دیں اللہ تعالیٰ۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ اور لا نہ تضرون کیا مادہ ہے؟ ضاد رے ضرر، ذرہ یضر نقصان پہنچانا، ضرر دینا، تکلیف۔ تو یضر وہ تکلیف دیتا ہے، اور تضر تم تکلیف دیتے ہو، تضرون واو نون کس کی علامت ہے؟ جمع کی۔ تم سب نقصان پہنچاتے ہو، اس کو، وہ مفعول کے طور پہ آیا ہے، اس کو کس کو جی؟ رب۔ یعنی تم میرے رب کو کوئی نقصان بھی، ولا اور نہ، تضرونہ تم نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو اس کو، شیئن کچھ بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے اور لوگوں کو لے آئے گا، اور تم میرے رب کو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکو گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، ان بے شک۔ اب پیچھے آیا ہے کہ یستخلف ربی، وہاں پہ ربی کیا تھا؟ حالت رفع میں تھا، اور یہاں پہ انا آ گیا۔ انا کیا کرتا ہے؟ یہ اپنے بعد کے اسم کو نصب دے دیتا، تو یہ حالت نصب میں ہے، لیکن یا متکلم آئی تو اس نے اس کی نصب ختم کر کے زیر دے دی، ربی بے شک میرا رب۔ ربی یہ انا کا اسم ہو گیا، انا کی خبر ہمیشہ حالت رفع میں ہوتی ہے، تو وہ یہ خبر آ گئی حفیظ، اور علی کل شیء یہ متعلق خبر ہوگی، یعنی کس چیز کی اللہ تعالیٰ حفیظ کس کو کہتے ہیں جی؟ حافظہ یحفظ، کسی چیز کو، کسی چیز کی حفاظت کرنا، سنبھالنا، خیال رکھنا، جو بھی اس کے مفہوم میں آ جاتا ہے، یعنی جو بھی کسی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے جو بھی اعمال ہو سکتے ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں۔ تو فعیل ان کے وزن پہ ہے، تو فعیل ان کے وزن میں جب آئے گا حفیظ، تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ہر لمحے کا کام ہے، ازل سے لے کے ابد تک اللہ ہر ایک چیز پہ کی حفاظت ہے، وہ سنبھال رہا ہے اللہ تعالیٰ ہر شے۔ ان ربی حفیظ، میرا رب جو ہے، تم تو کسی کو نقصان پہنچانے کے قابل نہیں، اس لیے کہ ہر شے کس کی حفاظت میں ہے؟ علی کل شیء، اللہ حفیظ ہے۔ یہاں آپ نگران نگران تو نہیں آ سکتا، لیکن یعنی کہ نگران اس حفاظت کرنے کے مفہوم میں، اللہ حفاظت کر رہا ہے، حفیظ ہے، اللہ پر، اللہ حرف جر ہے۔ کلی کا کیا مطلب میں نے بتایا تھا؟ کل کا مطلب ہے اردو میں ہر ایک، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہر ایک چیز۔ شیئن
ہر ایک شے، یعنی ہر ایک شے کا مطلب کیا ہے جی؟ تمام، کمپلیٹ، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ کی حفاظت سے باہر ہو۔ تو ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب جو ہے وہ حفاظت کر رہا، اس کی حفاظت ہے ہر ایک شے پر، دنیا کی ہر شے جو ہے وہ میرے رب کے کنٹرول میں ہے۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ، دال کا کلکلہ ہے یہاں، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، یہاں با کا کلکلہ ہے، أَبْلَغْتُكُمْ، کم کی میم کو آگے ما کے میم میں ملانا ہے، أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا، اب قومن پڑھنا، اس کو قومن نہیں پڑھنا، کیوں؟ آگے غین آ گیا، اور غین جو ہے یہ ہلکی ہر حروف میں سے، قومن غیرکم ولا تضرونہ شیئا ان ربی علی کل شیء، اب یہ شیء پڑھنا ہے، شیء نہیں پڑھنا، اس لیے شیء نہیں پڑھنا کیونکہ آگے ہلکی آ گیا، شیء حفیظ۔ صدق اللہ العظیم۔